السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مولانا آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ وقت نکال کر تشریف لائے۔ مولانا، کیا شوال یا ذوالحجہ کے روزوں میں رمضان المبارک کے قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزوں سے متعلق کہ جو رمضان مبارک میں بیمار ہو جائے یا اس کو سفر درپیش ہو، انہوں نے سفر کیا ہو اور ان بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ان کے روزے رہ گئے ہوں تو فعدۃ من ایام اخر، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر رمضان مبارک کے بعد میں روزے رکھیں، یعنی قضا روزے رکھیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان مبارک کے روزوں کی جب بھی قضا ہوگی تو اس میں کسی اور روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ اچھا، یا شوال کے روزے جیسے ان کی فضیلت آئی ہے کہ شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ شوال کے روزوں میں رمضان کے روزوں کی بھی نیت کر لے اور شوال کے روزوں کی بھی، ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، بالکل فرض ہیں، اور شوال کے روزے نفل ہیں، تو فرض اور نوافل کو جمع نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ ہے کہ پہلے رمضان کے جو قضا روزے ہیں پہلے ان کی قضا کرے گا، اس کے بعد پھر شوال کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہاں جی، چونکہ اگر ان کو جمع کیا جا سکتا تو علماء ضرور فرماتے کہ ایک ہی عمل سے دونوں فائدے اٹھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے روزے، چونکہ ان کی بھی ذوالحجہ کی جو 9 راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی بھی فضیلت آئی ہے، اور چونکہ 10 تاریخ کو پھر عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس میں تو ویسے روزے نہیں رکھ سکتے، کہ شروع کے جو 9 دن ہیں ان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ موقع پر ان کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو ان میں اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور ذوالحجہ کے روزے رکھ رہا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ذوالحجہ کے روزوں کی بھی نیت کر لے اور رمضان کے قضا روزوں کی بھی، یہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ رمضان کے روزوں کی جب بھی قضا ہوگی تو مطلقاً رمضان کے روزوں کی قضا ہوگی، باقی جو نفلی روزے ہیں وہ الگ سے ہوں گے۔ صحیح جی، ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، کیا منت کے روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنی نظروں کو پورا کرو، چونکہ نظر کا پورا کرنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور اگر کوئی آدمی منت کو پورا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے۔ اب جیسے منت، اگر کسی نے یہ منت ماری کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، اور اتفاق سے ان کے رمضان کے روزے بھی رہ گئے، تو اب ایسا نہیں کر سکتا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں اور منت کے روزے بھی واجب ہیں، رکھنا ضروری ہیں، اب دونوں اس کے اوپر ذمے ہو گئے۔ اب یہ آدمی اگر یہ چاہے کہ میں نے منت کو ویسے پورا کرنا ہے اور رمضان کے روزوں کی قضا بھی میں نے کرنی ہے، لہذا دونوں کو اکٹھے جمع کر لوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، رمضان کے روزوں کی قضا مستقل الگ ہوگی اور منت کے روزوں کی جو منت پوری کرنا ہے وہ مستقل الگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، کیا عید الفطر کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر چونکہ صدقۃ الفطر واجب ہے تو اگر کسی نے رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے کسی وجہ سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا
تو اب چونکہ یہ واجب ہے اس لیے یہ ذمہ میں ہے، ساقط نہیں ہوا، تو اب عید الفطر کے بعد بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے جب موقع ملے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اب یہ رمضان مبارک گزر گیا، عید الفطر گزر گیا، لہٰذا وہ بھی صدقہ الفطر ساقط ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے بعد بھی اس کو صدقہ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اچھا مولانا، کسی دوست نے پوچھا ہے فون کر کے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا تاکہ وہ سن بھی لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، فوت شدہ لوگوں کی طرف سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، البتہ یہ ہے کہ اگر ان کی وصیت ہے کہ میرے ذمے جو روزے رہ گئے ہیں آپ ان کا فدیہ ادا کر دیں، تو فدیہ ادا کر سکتے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن وصیت بھی پوری کرنی ہے تو کیسے پوری کرنی ہے؟ اس کا جو ترکہ ہے، جو وہ وراثت چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ اگر ان کے وراثت کے ترکے کے تیسرے حصے میں وصیت کو پورا کر سکتے ہیں تو پوری کر دیں گے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تو اب ان کو فدیہ دینا بھی ورثاء کو ضروری نہیں ہے، ان پر لازم نہیں ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔